الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کل کے بیان میں احادیث میں سے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال کی نشاندہی کی گئی تھی کہ اگر اللہ رب العزت کی محبت میں کیے جائیں تو وہ جنت میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں. کچھ ایسے اعمال بھی لکھے گئے ہیں کتابوں میں کہ جو جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اصل چیز اللہ رب العزت کی محبت ہے، بندے کا اللہ سے تعلق ہے، رابطہ ہے. جتنا یہ رابطہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے عملوں کو بہانہ بنا کر اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے. ان اعمال میں سے جو جہنم سے بچانے والے ہیں چند ایک آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنے والے ہوں، جن کے درمیان محبت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا دین ہو. ایسے دو مرد یا ایسی دو عورتیں جو دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، دین کے سوا کوئی خاندانی، کوئی نفسانی، کوئی شیطانی، کوئی شہوانی محبت درمیان میں نہ ہو، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے دو لوگ اللہ کی خاطر جو محبت رکھنے والے ہوں، جب مصافحہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں یعنی ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ہم المتحابون فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک روایت میں یہ بھی ہے، بخاری شریف میں بھی اس کا تذکرہ، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اس کے قدم خاک آلود ہوتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ دوزخ کو حرام فرما دیتے ہیں. اب اللہ کے راستے میں نکلنے کا تصور یہ ہے کہ جو دین سیکھنے سکھانے کے لیے یا دین کی شان و شوکت کے لیے سفر ہو. مثال کے طور پر آپ یہ بیان سننے کے لیے اپنے گھر سے آتی ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آپ کا آ جانا یہ گویا اللہ کے راستے میں ایک سفر ہے، چھوٹا سا ہی مگر اللہ کے راستے کا سفر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ طالب علم جب علم کی طلب میں نکلتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے.
تو گویا آپ جتنا پابندی سے ایسے بیانات میں آئیں گی جو خصوصاً عورتوں کے لیے ہوں، تو ممکن ہے کہ آپ کا کسی دن کا کوئی سفر اللہ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو آپ پر حرام فرما دے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، بعد میں 4 رکعت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتے ہیں۔ جیسے ظہر کے فرضوں سے پہلے کی 4 سنتیں اور بعد میں پھر 2 سنتیں 2 نفل، تو یہ پہلے اور بعد کی 4 رکعت ہیں، ان کو اگر پابندی سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بھی دوزخ کو حرام فرما دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، یعنی عصر کی نماز تو 4 فرض ہوئی، اس سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کہے جاتے ہیں، ان کی یہ فضیلت ہے کہ جو ان کو پابندی سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ زمین میں بخشا ہوا رہتا ہے، یعنی جہنم کی آگ سے بچا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی مشکل حل کرنے کے لیے، حاجت براری کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیتے ہیں۔ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ۔ جیسے اگر کوئی عورت پریشان ہے، آپ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کو کوئی بات سمجھا دیتی ہیں، تو آپ بھی اسی میں شامل۔ یا اگر اس کی کوئی جائز بات ہے، اس کی بہن کو کہنا ہے، والدہ کو کہنا ہے، ساس کو کہنا ہے، کوئی ایسا عمل کرتی ہیں کہ جس عمل کی وجہ سے اس عورت کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، تو آپ کو بھی اللہ رب العزت اتنا اجر دیں گے کہ جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ الجھے ہوئے کاموں کو سلجھانے پر اللہ تعالی بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ کئی عورتوں کی عادت دیکھی کہ ان کو کام الجھانے کا مزہ آتا ہے، ایسی بات کر دیں گی کہ دوسرے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو جائے گی۔ ساس ہیں تو ایسی بات کریں گی کہ بیٹے اور بہو کے درمیان غلط فہمی، اگر بہو ہیں تو ایسی بات کریں گی کہ بیٹے اور ماں کے درمیان یعنی ساس کے درمیان غلط فہمی۔ تو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ زندگی الجھانے کے لیے نہیں، کاموں کو سلجھانے کے لیے ملی ہے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوں اور جہنم سے بری کر دیے جائیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، تو ان الفاظ کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے۔ اب یہ الفاظ کوئی اتنے مشکل بھی نہیں، لمبے بھی نہیں، ہر عورت آسانی سے یاد کر کے 1 مرتبہ دن میں اور 1 مرتبہ رات میں پڑھ سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ان الفاظ کے 10 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی دعا میں یہ الفاظ کہے، اے گردنوں کے آزاد کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے کہا اے گردنوں کے آزاد کرنے والے، لہذا میں نے اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع میں
3 مرتبہ نہایت دل کی گہرائیوں سے پڑھے سبحان ربی العظیم، تو اس کے کہنے پر اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ الفاظ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، مگر پڑھتے ہوئے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت کا تصور ہو، اپنی عاجزی ملحوظ ہو اور دل کی گہرائیوں سے یہ بات نکلے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کھانے کا برتن صاف کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی جتنا سالن تھا اس میں سے آدھا کھانے کی ضرورت تھی تو آدھا تو ضرورت کی وجہ سے کھایا اور باقی آدھا برتن کو صاف کرنے کی نیت سے کھایا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کھانا کھا لے اور کھانے میں اس کی جب ضرورت پوری ہو تو برتن میں اتنا سالن بچ جائے جو 3 لقموں سے کم ہو، تو پھر اتنے سالن کو چھوڑنا اچھا نہیں، بلکہ اس کو کھا لینا اور برتن کو صاف کر دینا یہ سنت ہے۔ لہذا ایسے برتن کو جو آدمی صاف کرے گا تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس نے مجھے صاف کیا تو اس کے گناہوں کو صاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے دوزخ سے اس بندے کو بری فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں خاوند، بیوی اور بچے سب مل کر دسترخوان پہ کھانا کھائیں، جس گھر میں خاوند، بیوی اور بچے سب مل کر دسترخوان پر کھانا کھائیں، اٹھنے سے پہلے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، گویا وہ جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنا آسان عمل ہے، بہت سارے گھروں میں ایسی ہی عادت ہے، مگر عورتوں کو یہ علم نہیں کہ حدیث پاک میں اس کا اتنے فضائل آئے ہیں۔ اگر اس کو سنت سمجھ کے، حکم سمجھ کے، دین سمجھ کے کریں گی تو اس پر اجر ملے گا، اور اگر اس کو دنیا کا رواج سمجھ کے کہ جی سب کو مل کے کھانا چاہیے تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو آپ کو اگر تھوڑا انتظار بھی کرنا پڑے خاوند کے لیے، بچوں کو بھی سمجھانا پڑے، تو اس وقت مل کے کھانا کھانے کی عادت ڈالیے۔ اس سے تو ایک دل مانوس ہوتے ہیں، دوسرا بچوں کو ماں باپ کے ساتھ مل کر بیٹھنے کھانے کا موقع مل جاتا ہے، اور ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج کل تو نئی تہذیب ایسی، ہر بندہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، چنانچہ سب جاب پہ جانے والے ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، جو اٹھتا ہے بس وہ فریج سے کوئی چیز نکال کے کھا لیتا ہے، اور کھانے میں بھی فاسٹ فوڈ آ گئے ہیں، اور اللہ مارے ان فاسٹ فوڈوں کو کہ اس نے تو دسترخوان پہ بیٹھنا ہی ختم کر دیا، بس ان کو کھانے کے لیے پکی پکائی تھوڑی سی چیز مل جاتی ہے، اپنا کھا کے وہ اپنے دفتر کی راہ لیتے ہیں۔ ہم نے یورپی ملکوں میں دیکھا کہ جب بیوی دفتر میں جاتی ہے تو خاوند گھر پہ ہوتا ہے، اور جب بیوی گھر پہ ہوتی ہے تو خاوند دفتر گیا ہوا ہوتا ہے، نہ کھانا اکٹھا بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، نہ دن رات اکٹھا گزار سکتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ تو ان کا آپس میں ملاپ بھی ہفتے کے بعد ہوتا ہے، اور اس دن بھی چونکہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور لانڈری کرنی ہوتی ہے اور بل پے کرنے ہوتے ہیں اور کتنے کام سمیٹنے ہوتے ہیں، تو وہ دن بھی ان کا اپنے کاموں کو کرنے میں لگ جاتا ہے، اور میاں بیوی کمائی کی مشین بنے ہوتے ہیں، گھر کے خرچے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کیا زندگی ہوئی؟ تو شریعت نے کہا کہ میاں بیوی بچے اگر سب مل کر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، دیکھیں اس سے نا الفتیں بڑھتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، بچوں کو ماں باپ کا پیار ملتا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ویسے تو کئی مرتبہ خاوند گھر میں بیوی کو موقع ہی نہیں دیتے ایسی بات کرنے کا، بیوی بیچاری موقع ہی ڈھونڈتی رہتی ہے۔ خاوند کی حالت یہ ہوتی ہے کہ رات کو دیر سے گھر پہنچے اور آتے ہی آنکھوں میں نیند بھری ہے، اور بیوی سے کہہ لیا کھانا تو میں باہر دوستوں میں کھا کے آیا ہوں، اور سب میں سونا چاہتا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔
اب وہ بیوی بیچاری کیا کرے کہ جب خامد ہی اس کا ایسا. تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر خامد اپنے کام کاج کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے ذرا دیر سے آتا ہے تو بیوی صاحبہ کہہ کے سو جاتی ہے کہ اچھا فریج میں کھانا پڑا ہوگا، خود ہی گرم کر کے کھا لینا، مجھے ڈسٹرب مت کرنا. تو شریعت نے ایسی زندگی جو علیحدہ علیحدہ اور جدا جدا ہو کر گزاری جائے باوجود شادی شدہ ہونے کے، اس کو ناپسند کیا. لہذا مسلمان گھرانوں میں بیوی، بچے، خاوند سب مل کر اگر دسترخوان پہ کھانا کھائیں تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کے گناہ معاف ہونے کی بشارت ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی نیک متقی پرہیزگار عالم کو، یعنی اللہ کے ولی کو، عقیدت کی نظر سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جہنم سے بری کر دیتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ مرد اگر کسی نیک بزرگ کو دیکھیں گے تو ان کے گناہ معاف ہوں گے، اور عورتیں اگر کسی عالمہ فاضلہ نیک بیوی کو اس محبت عقیدت کی نظر سے دیکھیں گی، ان کے بھی گناہ اللہ معاف فرما دے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص دعا مانگتے ہوئے 3 مرتبہ جنت مانگے اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے ہیں، جہنم سے بری کر دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ماں کئی مرتبہ بیٹا کہتے ہیں امی مجھے یہ لینا ہے، ماں کہتی ہے نہیں بیٹا نہیں لینا، مناسب نہیں ہوتا. وہی بیٹا دوسری مرتبہ کہہ دیتا ہے تو ماں ذرا نرم پڑ جاتی ہے، اور اگر تیسری مرتبہ کہہ دیتے ہیں تو وہی چیز لے کے دے دیتی ہے. تو بچے کا بار بار کہنا ماں کے دل کو موم کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح بندے کا بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اللہ رب العزت کو اس کے اوپر مہربان فرما دیتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ ہم رمضان مبارک میں روزانہ یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں آپ سے جنت طلب کرتا ہوں اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ بندہ اپنی خواہش پر عمل کر سکے، گناہ کر سکے، موقع بھی ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، گناہ کا موقع ہے، مگر اللہ کے ڈر سے بندہ اس گناہ سے بچ جائے تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. اب خاوند گھر پہ نہیں، کسی غیر محرم کا فون آ گیا، عورت بات کر بھی سکتی ہے اگر چاہے، مگر اللہ کے ڈر سے نہ کرے. جوان بیٹی گھر میں ہے، اب کسی نے فون پہ رابطہ کیا، چونکہ آج کل یہ فون بچیوں کی عزتوں کا خون کر دیتے ہیں، اس لیے ایک بڑی مصیبت ہے آج کے زمانے کی. پہلے وقتوں میں تو کسی نے کسی جوان بچی سے بات کرنی ہوتی تھی تو اس مرد کے لیے مصیبت ہوتی تھی، وہ کیسے رابطہ کرے، وہ کیسے اس کے گھر کے قریب پہنچے. اس کو ڈر ہوتا تھا کہ لوگ مجھے اس گلی سے آتے جاتے دیکھیں گے تو مجھ پر باتیں کریں گے، اور اس کے گھر کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے خفا ہوں گے. تو لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا تھا. لیکن یہ جو نئی زندگی کی سہولیات ہیں، انہوں نے جہاں انسان کو سہولت دی وہاں شیطان کو بھی سہولت مل گئی. تو شیطان اپنے ایجنٹوں سے بہت سہولت سے کام کروا لیتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بس گھر میں بچی اپنے کمرے میں بیٹھی ہے اور اس کو SMS میسج آ رہے ہیں اور اس کو فون آ رہا ہے، اور فون بنانے والوں نے بھی اس میں گھنٹی کی آواز کی بجائے وائبریشن کا سلسلہ بنا دیا تاکہ پاس بیٹھے کو پتہ نہ چلے. تو محفل میں بیٹھے بھی
اگر کال آ جائے تو جسم جیب میں ہو تو جسم کی تھرتھراہٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے یاد کیا، تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، باتھ روم میں چلے جاتی ہیں بات کرنے کے لیے۔ تو اتنی بڑی یہ مصیبت ہے آج کے زمانے کی کہ یوں سمجھیے کہ جس طرح مومنین کے لیے جہاد کرنا مشکل بن گیا کہ ان کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ راکٹ اور میزائل گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح آج نیک بیویوں کو عزت بچانے کا خطرہ ہے، اس لیے کہ گھر بیٹھے بٹھائے ان سے رابطے لوگوں کے لیے کرنے آسان بن گئے ہیں۔ بیڈ روم میں بچی ہوتی ہے، اپنے اکیلی ہوتی ہے، اس وقت اگر اس کو کسی غیر محرم کا فون آئے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ اس لیے یہ فون عزتوں کا خون کر دیتا ہے، اس کو بچیوں کے ہاتھوں میں مت جانے دیجیے، ان کی عزتوں کی حفاظت کیجیے۔ تو اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ بچی باہر نکلی کسی کام کے لیے، کسی مرد نے بات کرنے کی کوشش کی اور وہ بات کا اگر جواب دے دے تو کوئی قریب بھی نہیں، یعنی گناہ کا موقع ہے، مگر وہ اللہ رب کے ڈر سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ ہم گناہوں سے آج بچیں گے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بری فرما دیں گے۔ اسی طرح آپ کسی کو شرمندہ کر سکتی ہیں کسی غلطی پر جو آپ کو پتہ چلا، مگر آپ اس کو معاف کر دیتی ہیں، تو آپ نے گویا ایک گناہ کر سکتی تھی، نہ کیا، اس پر بخشش ہو جائے گی۔ آپ کسی ایسی عورت سے ملی جو کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتی، اب آپ وہاں اگر غیبت کرتی تو مزہ آتا، موقع تھا غیبت کرنے کا، سننے والی بھی مزے لے کے سنتی، مگر آپ اپنی زبان کو بند رکھتی ہیں اور اس موقع پر یہ گناہ نہیں کرتی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بری فرما دے۔ تو اس کے کتنے مواقع ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ جب گناہ کا موقع میسر ہوتا ہے تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ سے بچ جائے، پروردگار اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ذرا توجہ سے سنیے، کہ جو شخص اپنی دعاؤں میں مومنین اور مومنات کی مغفرت کی دعا کرے کہ اے اللہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کہ جو شخص اپنی دعا میں دوسرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کی دعا کرے تو جتنے دنیا میں مومن مرد اور عورتیں ہوں گی اتنی تعداد میں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تو دیکھیے یہ کتنا آسان عمل ہے، جہاں ہم اپنے لیے دعا مانگے وہاں تمام مومنین مومنات کے لیے، مسلمین مسلمات کے لیے دعا مانگے، سب کی خیر ہو۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو دعا مانگتے ہوئے یہ کہے یا رب الارباب، اے پالنے والوں کے پالنے والے، تو اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں ان الفاظ سے کہ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ تو دیکھیے یہ کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کے کرنے سے جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے اور اللہ رب العزت انسان کو گناہوں سے بری فرما دیتے ہیں۔ احادیث میں جنتی عورت کے بارے میں بہت تذکرے ہیں کہ کون عورت جنت میں جائے گی، جنتی ہوگی۔ دل میں خیال آیا کہ آج اس نظر سے چند احادیث کو جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں تاکہ آپ ذرا دل کے کانوں سے سنیں اور اپنے آپ کو اس کے آئینے میں دیکھیں کہ کیا میں بھی جنت میں جانے والی عورت کی طرح ہوں یا میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے۔
تو آج کی جو باتیں چند آپ کو آئندہ بتائی جائیں گی، اس کا بنیادی مقصد کیا ہوگا کہ احادیث کے ذخیرہ میں جو جنتی عورت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان نشانیوں کو آپ کے سامنے ذرا کھولا جائے تاکہ آپ اپنی زندگی کو اس پر منطبق کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ آپ کی زندگی اگر تو اس کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ میں جنتی عورت کی نشانیاں موجود ہیں، اور اگر کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اپنی زندگی کو بدل لیں۔ ابھی کچھ نہیں گیا، ہم چاہیں تو سب گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں اور اپنے ناراض پروردگار کو منا سکتے ہیں اور اپنے اندر جنتی ہونے کی اعمال پیدا کر سکتے ہیں۔ لہذا ان باتوں کو ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ مقدر کا فیصلہ ہے، یہ زندگی کا فیصلہ ہونا ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی۔ ہم اپنے آپ میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے پھریں، اس اچھائی کا کیا فائدہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب ہی اچھائی نہ کہیں۔ تو دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتی عورت کون ہوگی۔ اب ایک عورت کہے کہ جی میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں، تو بھئی قیامت کے دن چہرے کی خوبصورتی کو تو نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک عورت کہے میں بڑی پڑھی لکھی ہوں، میں نے ایم اے اکنامکس اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے، بھئی آپ کے ایم اے کرنے کا کیا فائدہ، قیامت کے دن تو اس تعلیم کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ کوئی عورت کہے کہ جی میں بڑی مالدار ہوں، بھئی آپ کے مالدار ہونے کا کیا، جب تک کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کریں گی۔ ایک عورت کہے کہ جی مجھے کپڑے سینے پہننے اوڑھنے کا بڑا سلیقہ ہے، جو کپڑے میں بنا کر پہنتی ہوں وہی فیشن بن جاتا ہے۔ بھئی مانا آپ میں ناز نخرے بھی بہت ہیں اور آپ میں کلر میچنگ کی سینس بھی بہت ہے اور آپ میں فیشن کے نئے نئے آئیڈیاز اتنے ہیں کہ نماز میں کھڑی بھی آپ اپنے کپڑوں کے فیشن ڈیزائن کر رہی ہوتی ہیں، مگر دیکھنا تو یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی کوئی مقام ہے یا نہیں۔ تو ہم اپنی طرف سے بڑے باتونی بنے کہ جی میں بڑی سمجھدار ہوں، بڑی معاملہ فہم ہوں، میں خاوند کو پہچانتی ہوں اور میں محفل میں بات کو میں قادر الکلام ہوں، میں اپنی بات کو کرنا جانتی ہوں، میں اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکتی ہوں۔ ان تمام آپ کی خوبیوں کا کیا فائدہ اگر اللہ رب العزت کے ہاں یہ خوبی سمجھی نہیں جائے گی۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ جن خوبیوں کو اللہ تعالیٰ خوبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول خوبی فرماتے ہیں، اصل خوبی تو وہ ہوئی، باقی چیزیں تو خوبی نہیں کہلائیں گی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ احادیث کے آئینے میں جنتی عورت کی نشانیاں کیا ہیں اور یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ہونا وہی ہے جو پروردگار نے کہہ دیا، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتلا دیا۔ ہماری مرضی سے ہمیں جنت نہیں ملنی، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہمیں جنت ملنی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث کو دل کے کانوں سے سنیں اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق دیکھیں۔ اگر نہیں تو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اگر اس کے مطابق زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان عملوں پر ہمیشہ استقامت مانگیں کہ موت تک ہم ان نیک اعمال کے اوپر لگے رہیں۔ چنانچہ جنتی عورت کی نشانیوں میں سے ایک حدیث پاک میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، بچپن سے ان کی والدہ نے ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت پر وقف کر دیا تھا، بڑے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں تمہاری ان عورتوں کے بارے میں جو جنت میں جائیں گی؟
اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کا کتنا بڑا احسان ہے عورتوں پر کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے نشانیاں بتا دی. فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تمہاری ان عورتوں کے بارے میں جو جنت میں جائیں گی؟ صحابہ کرام نے آگے سے عرض کیا قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی، ضرور بتائیے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ودود، خامن سے محبت کرنے والی، ولود، بچے جننے والی، اذا غضبت، جب وہ عورت کبھی غصے میں آ جائے، او اسی الیہا، یا اس عورت کو خامن کوئی دل جلانے والی بات کر دے، او غضب زوجہا، یا اس کا خامن اس سے ناراض ہو جائے. تو 3 صورتیں بتائی گئیں. عورت کو کسی بات پہ غصہ آ جائے، یا عورت کو کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جو اس کا دل جلا دے، یا اس کا خامن غصے میں آ جائے. ان تینوں صورتوں میں قالت، وہ عورت کہے ہذہ یدی فی یدک، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، لا اکتمل بغمض حتی ترضی، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے. اب اس حدیث پاک پہ ذرا غور کیجئے. پہلی نشانی بتائی گئی کہ ودود، ودود ود محبت کو کہتے ہیں عربی میں. ودود محبت کرنے والی، یعنی اپنے خامن سے محبت کرنے والی، یا دوسرے الفاظ میں خامن کی عاشقہ. جب اتنی محبت ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو شوہر کی ناراضگی بھی اچھی لگے. ناراضگی سے مراد کیا کہ خامن اگر اس سے غصے بھی ہو تو اس کو غصہ نہ آئے. جیسے بچہ وہ کوئی الٹا سیدھا کام بھی کر دیتا ہے تو ماں ہنسی مسکراتی رہتی ہے محبت کی وجہ سے جو اس بچے کے ساتھ ہے. اسی طرح ودود وہ بیوی ہوگی کہ اگر کسی بات پر خامن کو غصہ بھی آ جائے تو بھی اس کو محبت کی وجہ سے اس کی ناراضگی دکھ نہ دے. اور واقعی جن کو محبت ہوتی ہے تو وہ خوشی میں تو خوش ہوتے ہی ہیں. اگر کوئی محبوب ناراض ہو جائے تو ان کو ناراضگی بھی پسند آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو ناراض ہو کر بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے. تو ایسے ہی معلوم ہوا کہ ودود وہ عورت ہے کہ جس کو خامن سے اتنی محبت ہو کہ اس محبت کی وجہ سے اس کو خامن کے عیب بھی عیب نظر نہ آئے. محبت کی تعریف ایک یہ کی گئی ہے کہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کے عیب بندے کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. چنانچہ جن لوگوں کو نفسانی شیطانی جنسی محبتیں ہوتی ہیں، اگر کسی لڑکی کو سمجھایا جائے کہ اس لڑکے کے اندر تو یہ عیب ہے یہ عیب ہے، وہ کان سے سنے گی ہی نہیں. اس کو کہو کہ وہ تو پڑھا ہوا لکھا نہیں ہے، کہے گی بس مجھے وہی اچھا. اسے کہو کہ بھئی اس کا تو کام کاروبار ہی نہیں، کہے گی میں کر لوں گی گزارا. اب جتنا مرضی اسے سمجھاؤ اس کو بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ محبت محبوب کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. تو ودود وہ عورت ہوگی کہ خامن کی اچھائیاں تو اس کو اچھائیاں لگتی ہی ہیں، اتنی محبت کہ اگر کوئی بری چیز بھی ہے تو اس کو اس سے پہ بھی پیار آتا ہے خامن سے. اتنی ٹوٹ کے محبت کرنے والی اس کو ودود. کڑوی بھی خامن کہے تو اس کو میٹھی لگے. اور یہ چیز اگر آپ بیٹے کے معاملے میں سوچیں نا تو آپ کو یہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی کہ بیٹا غلطی بھی کر لے تو آپ کو وہ غلطی اتنی بری نہیں لگتی جتنا دوسروں کے بچوں کی غلطی بری لگتی ہے، محبت کی وجہ سے جو آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہے. اسی طرح ودود وہ عورت ہوگی کہ جو خامن کی عاشقہ ہو، محبت کرنے والی ہو، ٹوٹ کے پیار کرنے والی ہو،
اور غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا ہی گوارا نہ کرے. اس لیے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور بندہ اس کے غیر کی طرف توجہ دلائے تو بندہ کہتا ہے جی نہیں میں نے تو کسی اور طرف سوچنا ہی نہیں، میں سننا ہی نہیں چاہتا، بس میں نے ادھر ہی شادی کرنی ہے. تو ودود وہ عورت ہے کہ جو خامن سے ٹوٹ کے پیار کرنے والی اور غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنے والی، شوہر پر فریفتہ ہو، ایسی عورت کو ودود کہتے ہیں. تو یہ جنتی عورت کی پہلی نشانی بتائی گئی. اب ذرا اس خوبی کو اپنی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو اپنے خامد کی اچھائیاں بھی اچھائیاں نظر نہیں آتی. کتنے لوگ ہیں جو اچھائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ذرا سی کوئی بات خلاف مزاج ہو جائے تو بس آپ کا غصہ صرف قابو میں نہیں ہوتا. اب سوچئے کہ آپ اللہ کے ہاں ودود کیسے بنیں گی؟ ودود کہتے ہیں اس کو جو اپنے شوہر پر فریفتہ ہو، لوگ بھی محسوس کریں کہ یہ تو ہر وقت خامد ہی کی باتیں سوچتی ہے، خامد ہی کی باتیں کرتی ہے، خامد کے بارے میں ذرا ادھر ادھر کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتی. اور حالت تو یہ ہے کہ آج کل کی جوان بچیاں گھروں میں جاتی ہیں میکے تو خامد کے گلے کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. سہیلیوں میں بیٹھتی ہیں، اپنے خامد کی برائی کرنے کے سوا کام نہیں ہوتا. 5 منٹ کے لیے ایئرپورٹ سے کسی عورت کے ساتھ ملنا ہو تو 5 منٹ میں اسے خامد کی سب الٹی سیدھی باتیں سنا دیتی ہیں. اس کو ودود کہیں گے؟ ہرگز نہیں. لہذا اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کیجئے کہ اب اللہ رب العزت نے اس کو آپ کی زندگی کا ساتھی بنایا، آپ کا حاکم بنایا. اب آپ اس کے ساتھ خود محبت پیدا کرنے کی تدبیریں اختیار کیجئے. ودود کہتے ہیں محبت کرنے والی. تو اب اپنے خامن سے جس طرح سے بھی محبت بڑھ سکتی ہے اس محبت کو بڑھانے کی آپ کوشش کیجئے. تو پہلی بات کہ اپنے خامد پر فریفتہ ہو، خامد کی برائی سننا گوارا نہ کرے، ہر وقت خامد کی اچھائیاں اس کی زبان پر رہیں، ہر وقت محبت کی بات کرے خامد سے، کبھی خامد کے سامنے آگ بگولا نہ ہو، کبھی اس سے روٹھے نہیں، ہر وقت اس محبت میں مغلوب ہو کر جو زندگی گزارے اس کو ودود کہتے ہیں. دوسری صفت بتائی گئی ولود. ولود کہتے ہیں بچے جننے والی. یعنی کچھ عورتیں زیادہ بچے جننے والی ہوتی ہیں اور وہ بچے جننے سے گھبراتی بھی نہیں ہیں. اور کچھ آج کل کی ماڈرن تعلیم ایسی کہ بچہ ایک ہی اچھا، اور کہیں یہ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے. اور کہیں کہتے ہیں پہلا بچہ ابھی نہیں، دوسرا بچہ پھر کبھی، اور تیسرا بچہ کبھی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی عورت کے بارے میں کہا کہ وہ ولود ہوتی ہے، زیادہ بچے جننے والی. ہاں اس نیت سے کہ بچے نہ ہو ہم زندگی کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، بچوں کا روکنا یہ حرام ہے. اس وجہ سے بچوں کو روکنا کہ جی ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکیں گے، یہ حرام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نحن نرزقکم و ایاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ان بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. تو گویا اس وجہ سے بچوں کی رکاوٹ کی کوئی تدبیر اختیار کرنا یہ منع کر دی گئی. ہاں اس میں اگر کوئی میڈیکل وجہ ہے کہ عورت کمزور ہے، بار بار حاملہ بن نہیں سکتی، صحت پہ اثر پڑتا ہے، ڈاکٹروں نے مشورہ دے دیا کہ آپ کی طبیعت اب ایسی ہے کہ آپ کچھ وقفہ دیں، تو اب ڈاکٹر کی بات پر عمل کرنا شرعاً جائز ہوگا.
کیونکہ یہ ایک عذر ہے جس عذر کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے. عام زندگی میں جیسے کفار کے ماحول میں، وہاں تو بچے عورت کے ہونا ہی اس کو مصیبت نظر آتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ سڈنی سے یہ آدمی سنگاپور کی طرف روانہ ہوا تو اسی جہاز میں ایک فرنگی جوڑا بھی بیٹھ گیا. ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ قریب کی سیٹ میں بیٹھے، جوان سے ان کی باتیں ہونے لگیں. تو اس نوجوان نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ بھئی آپ کی شادی کو اتنا عرصہ ہوا، آپ نے اولاد کے بارے میں کیا پلاننگ کی ہے؟ تو وہ دونوں مسکرا کر کہنے لگے کہ ہم نے یہ پلاننگ کی ہے کہ ہم بچہ ہونے ہی نہیں دیں گے. اس نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگے ہم نے آپس میں طے کر لیا ہے ہمیں کتا گھر میں پالیں گے، بس اسی سے محبت کریں گے، وہ وفادار ہوتا ہے، اور اولاد بے وفا ہوتی ہے، ہمیں بچے نہیں چاہیے. تو کفر کے ماحول میں آج اولاد کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے. اسلام کے ماحول میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورت کی نشانی ولودن، زیادہ بچے جننے والی. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اگر میری امت زیادہ ہوگی تو اس بات پر میں فخر کروں گا. تو دین اسلام نے تو عورت کو کہا کہ تم تو بھائی مجاہد تیار کرنے والی فیکٹری ہو، اس لیے جتنے مجاہد تیار کرو گی اتنا ہی زیادہ تمہیں اجر ملے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے بچے ہوں گے اور وہ نیکی پر آئیں گے تو ان کے ہر سانس کے بدلے اللہ تعالی ان کے ماں باپ کے نام اعمال میں ایک نیکی عطا فرمائیں گے. تو یہ بچے تو صدقے جاریہ ہوتے ہیں. لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ بچے پالنے سے نہ گھبرائے، یعنی بچے پالنے سے گھبرا کر کہنا کہ جی بچے نہیں ہونے چاہیے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے خامد سے حاملہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو دن میں روزہ دار آدمی کا ثواب دیتے ہیں، اور جب رات کو سوتی ہے تو شب بیدار بندے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. اب یہ عورت فقط حاملہ ہے، یہ کوئی دن میں روزہ رکھ بھی نہیں رہی، رات کے اندر یہ عبادتیں کر بھی نہیں رہی، دن میں بھی آرام کرتی ہے، رات کو بھی سوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھواتے ہیں کہ اس کا ہر دن روزہ دار کی مانند لکھا جائے اور ہر رات شب بیدار کی مانند لکھی جائے. اب عورتیں اندازہ لگائیں کہ اس سے وہ کتنے بڑے بڑے اعمال کا اجر پا لیتی ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب عورت کے بچہ ہونے لگتا ہے اور اس کو درد دے ہوتی ہے تو اس وقت فرشتہ اعلان کرتا ہے اے عورت خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے اس درد کی وجہ سے تیرے پچھلے زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کا بچہ ہو اور وہ اس کی چھاتی سے دودھ پیے تو ہر گھونٹ چوسنے کے بدلے اس ماں کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت بچے کی خاطر رات کو جاگے تو اللہ رب العزت اس کو اللہ کی راہ میں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حاملہ عورت ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والی، یعنی جو اجر سرحد کی حفاظت کرنے والے مجاہد کو ملتا ہے وہ اجر گھر میں چار دیواری میں گھر کی سہولتوں میں رہ کر اس عورت کو ملتا ہے جو اپنے خامند کی وجہ سے حاملہ ہوتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں کہ جو عورت حاملہ ہو اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے. تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے غاضبہ اور غاضبت، یعنی کسی بات پر اگر عورت کو غصہ آ جائے کہ خامد نے ہی کوئی الٹی بات کر دی
یا اس کی کسی بات پر خاوند کو غصہ آ جائے، یعنی کوئی ایسی کنڈیشن کہ جس میں میاں بیوی کو میں سے ایک کو غصہ آئے یا دونوں کو غصہ آ جائے۔ ایسی صورتحال گھروں میں ہوتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ طبیعتیں بھڑک جاتی ہیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر ایسی کوئی بھی صورت ہے، خاوند ناراض ہے یا بیوی کو غصہ آ گیا، ان دونوں صورتوں میں وہ عورت اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے کر کہے کہ میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے، غلطی کسی بھی کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہوتا یہ ہے دستور کہ جب کسی بڑے چھوٹے میں کوئی بات ہو تو عام طور پر چھوٹے کو ہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم ہی بڑے سے معافی مانگ لو، چلو بات ختم ہو جائے گی۔ شریعت نے بھی یہاں ایسا ہی کیا کہ اگر بیوی ناراض ہوئی کسی وجہ سے جو جائز تھی، یا خاوند ناراض ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو شریعت نے کہا کہ بھئی اب اس ناراضگی کو دور کرنا تو ضروری ہے، لہذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت ہی تواضع اختیار کرے، اللہ کی خاطر اپنی انانیت کو چھوڑے، اللہ کی خاطر اپنی ضد کو چھوڑے، اللہ تعالی کی خاطر اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑے، اپنی دلیلیں دینے سے رک جائے، اپنے آپ کو سچی ثابت کرنے سے رک جائے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ بجائے باتوں کے بتنگڑ بنانے کے اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے کر کہے کہ میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ آپ راضی نہیں ہوں گے۔ اب شریعت کا حسن دیکھیے کہ شریعت نے اشارہ اتنا کر دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے کر کہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد فقط نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر کے، ہاتھ خاوند کے ہاتھ میں دے کر کہے، یعنی اپنے آپ کو خاوند کو پیش کرے۔ اب یہ پیش کرنا میاں بیوی کا معاملہ ہے، کبھی پاس بیٹھ کر، کبھی بات کر کے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار والے عمل کر کے، تو یہ سارے عمل اس میں شامل ہوں گے۔ کوئی بھی محبت کا ایسا عمل عورت اس وقت کرے کہ خاوند کو منا لے، تو فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے کر کہے۔ کتنی باحیا انداز سے بات کی گئی ہے، کتنا حسن ہے شریعت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا پیاری باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اشارہ بھی کر گئے، بات بھی سمجھا گئے، اور مگر ایسی بات بھی نہیں کی کہ ذرا کھلی کھلی بات بری لگتی پڑھنے والے کو، تو ایسی پیاری بات کہی کہ اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے کر کہے، یعنی اپنے آپ کو خاوند کے حوالے کرے، پیش کرے، محبت کا کوئی عمل خاوند کے ساتھ ایسا کرے کہ جس کی وجہ سے خاوند کا غصہ خوشی میں تبدیل ہو جائے، اور اسے کہہ دے میں جب تک آپ کو نہیں مناؤں گی میں ہرگز اس وقت تک نہیں سوؤں گی۔ کوئی ہے عورت ایسی جو غصے کے عالم میں خاوند کو ایسی پیار کی بات کہے اور پھر خاوند کا غصہ جو ہے دور نہ ہو؟ یہ اتنا پیارا اصول نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ عورت اپنے خاوند کے غصے کو اسی وقت ختم کر سکتی ہے۔ تو یہاں سے ایک بات کا پتہ چلا کہ میاں بیوی کو اگر کسی بات پہ کوئی تلخ کلامی ہو جائے اس وقت تک نہیں سونا چاہیے جب تک کہ ایک دوسرے سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ جب ناراض ہو کر سو جاتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ خاوند ناراض ہو کے سو گیا اور بیوی نے اس کو منانے کی کوشش نہ کی، تو جب تک وہ کوشش نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ آج کل کا دستور ہے، ماڈرن قسم کی بیویاں ذرا سی بات پہ منہ بسور کے سو جاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اب خاوند خود ہی ہمیں منائے گا۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ بیوی خاوند کو منائے، اور یہ کیا چاہتی ہیں؟ خاوند ہمیں منائے اور پھر ہم جنت میں بھی جائیں۔ سبحان اللہ۔ بات تو شریعت کی چلنی ہے نا، ہماری بات تو نہیں چلنی۔ تو شریعت کہہ رہی ہے کہ جب خاوند ناراض ہو یا بیوی ناراض ہو تو بیوی کو پہل کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ بھئی اگر کسی بات پہ جائز بیوی کو غصہ آ گیا تو اب خاوند اکڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، خاوند کو بھی یہ کہا جائے گا
کہ بھئی تم نے اول تو بات ہی ایسی کیوں کی کہ اپنی بیوی کو غصہ دلا دیا جو ہر وقت تم سے محبت کرنے والی ہے، جو تمہاری اپنی ہے. ارے اپنوں کو غصہ دلاتے ہو اور پھر یہ کہیں گے کہ اگر غصہ دلا دیا اب اس کو خوش کرنے کی بھی ترکیب سوچو. تو مرد کو بھی کہیں گے، مگر اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے عورت کو کہا، لہذا عورتوں کو دل سے یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے. ہمیں اول تو زندگی میں خامد سے کبھی ایسا معاملہ آنے نہیں دینا، وہ ہم سے غصے ہو، ہم اس سے غصے ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات آ گئی تو خامد کو منانے میں پہل ہمیں کرنی ہے، تب ہم جنت میں جانے کی مستحق بنیں گی. اس کو کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ خامد کے ہاتھ میں دے کر کہے میں نہیں سوؤں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے. اور حالت یہ ہوتی ہے ذرا سا غصے میں آئے، خامد منانے کے لیے اگر ہاتھ بھی بڑھائے تو ہاتھ جھٹک دیتی ہیں، کہتی ہیں مجھے ہاتھ مت لگائیے. اب بتائیں جو خامد کو یہ کہے گی کہ ہاتھ مت لگائیے، پھر کیا یہ جنتی عورت کی نشانی ہے یا کسی اور عورت کی؟ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنی زندگی کو بدل کر جو حدیث میں فرمایا گیا اس کے مطابق بنانے کی کوشش کیجیے. دیکھیے مرد کے لیے جنت میں جانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، مگر عورت کے لیے تو 2-4 کام ہیں جو حدیث میں بتائے گئے. آسان سلسلہ اللہ نے بنا دیا، یہ 2-4 کام کر لے یہ جنت میں چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کمزوروں کی زیادہ فیور کی ہے، شریعت میں ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا، اور واقعی ہر شریف آدمی اسی طرح کرتے ہیں. پروردگار کی رحمت بھی اسی طرح ہے کہ ظالم کے معاملے میں مظلوم کی مدد فرماتے ہیں، قوی کے مقابلے میں کمزور کی مدد فرماتے ہیں. تو عورت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بہت فیور کی، مختلف معاملات میں اس کے لیے آسانیاں کر دی، اتنی آسانیاں کی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اس کا جنت میں جانا بھی اللہ نے آسان فرما دیا. چنانچہ اس میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ اگر یہ اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہے اور اپنے بچوں کو محبت سے پالنے والی ہے. اب کون سی عورت ہے کہ جس کو خاوند کی محبت اچھی نہ لگے؟ ہر نیک عورت کو اپنے خاوند کی محبت اچھی لگے گی. سڑ سڑ کے زندگی گزارنا بھی کوئی زندگی ہے، ایک دوسرے سے نفرتوں بھلی زندگی گزارنا بھی کوئی زندگی ہے. تو ہر نیک بیوی، ہر نیک شریف بچی اپنے خاوند کی محبت کو پسند کرے گی، خود اس سے محبت کرنا پسند کرے گی. تو جب اس سے محبت کرنا پسند کرے گی تو ایک شرط تو پوری ہو گئی. اب دوسری شرط بچوں کو پرورش کرنا. یہ بھی عام طور پر دیکھا گیا ہر نیک ماں اپنے بچوں سے فطرتاً محبت کرتی ہے، سوائے اس کے جو نئی روشنی کی تعلیم میں آ کر بچوں کے پیدا ہونے سے ہی گھبرانے والی ہو. تیسری بات رہ گئی کہ خاوند کو منا لینا. یہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں. اگر یہ 3 کام کوئی کرے گی، اللہ رب العزت نے یہ 3 نشانیاں جنتی عورت کی نشانیاں بنائی ہیں، گویا عورت اس طرح آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکے گی. اب بتاؤ اس حدیث میں کہیں کہا گیا وہ لمبے سجدے کرنے والی ہو، وہ راتوں کو جاگنے والی ہو، وہ قرآن کی بڑی تلاوت کرنے والی ہو، وہ فلاں کام کرنے والی ہو؟ اتنا مجھے نہیں، کوئی اور ایسا کام نہیں بتایا. 3 کام بتائے اور ان 3 کاموں کو کرنے سے اس کے اندر جنتی عورت کی نشانیاں آ سکتی ہیں. چنانچہ ایک دوسری حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها، کہ جب عورت 5 نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرے، اس لیے کہ یہ تو فرض ہے اللہ کا، وحسنت فرجہا، اور وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، یعنی پاک دامنی کی زندگی گزارے، وَأَطَاعَتْ بَعْدَهَا، اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، داخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جس دروازے سے چاہے گی قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گی. حیران ہوتے ہیں
اللہ رب العزت کی رحمتوں پر یہ درجہ مردوں میں سے ملے گا بہت کم لوگوں کو جو صدیقین ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بتایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو 8 دروازے مختلف لوگوں کے لیے ہیں، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی روزہ رکھنے والا، کوئی فلاں کرنے والا، تو مختلف صفتوں کے لوگ مختلف دروازوں سے جائیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی میں کس دروازے میں سے داخل ہوں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے درجے پر فائز ہو جب جاؤ گے تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ اب بتائیے کہ مردوں میں جس کی زندگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر ہوگی، ایسے صدیق کے لیے اللہ تعالیٰ 8 دروازے کھولیں گے، جبکہ عورت کے لیے اگر وہ 5 نمازیں پڑھ لے اور 5 نمازوں کے ساتھ اپنی ناموس کی حفاظت کرے اور خامند کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولیں گے۔ حیران ہوتے ہیں کہ پروردگار نے کتنی مہربانی فرمائی اور عورت کے لیے جنت میں داخلہ کتنا آسان کر دیا۔ اب دیکھیں 3 باتیں بتائی گئیں۔ 5 نمازیں وہ تو پڑھنی ہے، مگر دیکھا گیا کہ بعض عورتیں اس میں بھی سستی کرتی ہیں۔ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ پڑھنی ہے، ذرا یہ کام کر لوں۔ بھائی کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، پہلے رب کا کام کریں اور پھر دنیا کے کام تو ہونے ہی ہیں۔ مگر یہی بس میں اسے تڑکا لگا لوں، ذرا میں چاول چولہے پہ رکھ لوں، اور اسی طرح کرتے کرتے کبھی تو مکروہ وقت ہو جائے گا اور کبھی نماز ہی قضا ہو جائے گی۔ اور نماز کے معاملے میں فجر کی نماز میں تو بہت عورتیں سستی کر لیتی ہیں، اور اگر ان کو غسل کرنے کی ضرورت ہے تو پھر بہانے بنا کر پانی ٹھنڈا ہے، لوگ ہیں دوسرے گھر میں کیسے نہاؤں، فجر کی نماز کو آرام سے قضا کر لیتی ہیں۔ نماز قضا کسی حالت میں نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے عورت کو 5 نمازیں اپنے وقت پر ادا کرنی لازم ہیں۔ اس کی اہمیت کو عورت پہچانے اور وقت بے وقت نماز پڑھنے کی عادت کو چھوڑے، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو پہلی صفت کہ جو 5 نمازیں اپنے وقت پر پڑھے۔ دوسری بات وحسنت فرجہا، اور اپنے ناموس کی حفاظت کرے، اس لیے کہ عورت کے لیے عزت کی حفاظت اتنی عظیم ہے جیسے مجاہد کے لیے اپنی سرحد کی حفاظت کرنی ہے۔ لہذا کوئی ڈھیلی بات نہ کرے، کوئی کسی کی رعایت نہ کرے، کسی سے غیر مرد سے میٹھی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، لوچ والی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، کسی غیر محرم کی تعریفیں سننے کی ضرورت نہیں۔ یہ پتلی بٹیرے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر عورت کو زندگی میں ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ کوئی پتلی بٹیرا، اس کو بھی 2 بول تعریفوں کے بول سکتا ہے، تو اس سے ٹریپ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا چکی، اللہ نے جس کے ساتھ نکاح میں جوڑ دیا، اب آپ کے ساتھ تو یوسف ثانی بھی بن کر آ جائے، آپ نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی۔ اپنی عزت کی حفاظت کریں گی، 5 نمازیں پڑھیں گی اور اپنے خامند کی اطاعت کریں گی۔ اب خامند کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو دل سے تیار کرنا یہ بہت ذرا مشکل کام ہے، مگر کیا اللہ کے لیے ہم یہ تواضع اختیار نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ اسی میں اپنے نفس کو پامال کرنا ہے۔ دیکھیں مردوں کو تو سلوک طے کروایا جاتا ہے، بھوکا پیاسا رکھ کے، مجاہدے کروا کے اور پتہ نہیں کیا کیا اذکار کروا کے، اللہ تعالیٰ نے عورت کا سلوک مرد کی یعنی خامد کی اطاعت کرنے کے اندر طے کروا دیا۔ اسی لیے عورت کے 2 پیر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیر بیعت، جس سے عورت بیعت کرتی ہے، یہ ایک سنت عمل ہے، وہ پیر ہوتا ہے، اس کی بھی ہر بات شریعت کے مطابق کیونکہ ہوتی ہے لہذا ماننی ضروری ہوتی ہے۔ اور ایک پیر بیت ہوتا ہے، عربی میں بیت گھر کو کہتے ہیں،
تو گھر کا پیر اور وہ خامد ہوتا ہے. لہذا عورت یہ سمجھے کہ میرے دو پیر ہیں، ایک پیر بیعت ہے، وہ جو معمولات بتائیں گے میں وہ بھی کروں گی، اور ایک میرا پیر بیت ہے، یعنی میرا گھر کا پیر ہے، میرا خامد ہے، جو اس نے کہنا ہے بس میں اس کی مریدہ ہوں اور میں نے اس کی کام کرنے ہیں. اس کو کہتے ہیں اطاعت بعلہا، جو اپنے خامد کی فرما برداری کرے. اور آج کل تو خبرداری کروانے کے چکر میں ہوتی ہے. چنانچہ شادی کے بعد سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کوئی حضرت صاحب ایسا عمل بتا دو کہ خامد میری سننے لگ جائے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ میری مٹھی میں آ جائے. اب خامد کو مٹھی میں کرنے کے لیے ہر وقت سوچ بچار کر رہی ہوتی ہے. ہاں، آسان طریقہ ہے خامد کو مٹھی میں کرنے کا، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ تم اپنے خامد کی باندھی بن جاؤ، خامد تمہارا غلام بن جائے گا. تم اپنے خامد کی باندھی بن جاؤ گی، محبت کی وجہ سے خامد تمہارا غلام بن جائے گا. اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں خامد کو مٹھی میں کرنے کا. یاد رکھنا، آپ کی عقل مندی سے، آپ کی زور بیان سے، اور آپ کے جو ہے اپنے مال سے خامد ڈر تو سکتا ہے، خامد آپ سے محبت نہیں کر سکتا. پھر سن لیجئے، آپ کے بولنے کی طاقت بہت ہے، دلیلیں بہت ہیں، آپ بڑی مضبوط بات کرتی ہیں، بڑی معاملہ فہم ہے. ان ساری باتوں سے آپ کا خامد آپ سے ڈر تو سکتا ہے، آپ سے محبت نہیں کر سکتا. محبت کرنے کے انداز کچھ اور ہیں. جب کوئی عورت خامد کے سامنے اپنے نفس کو پامال کر دیتی ہے، اپنے آپ کو بچھا دیتی ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو خامد کے دل کو جیت لیا کرتا ہے. تو اس لیے شریعت نے بات کہی اطاعت بعلہا، جو اپنے خامد کی اتباع کرے، اس کی اطاعت کرے، یعنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے خامد کی فرما برداری کرے، تو یہ تین باتیں اس عورت کو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل کر دے گی. چنانچہ ایک حدیث میں عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ام سلمہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. بہقی شریف کی روایت ہے کہ جو عورت اس حال میں موت مرے گی کہ اس کا خامد اس سے راضی ہوگا تو وہ عورت جنت میں داخل ہو جائے گی. اب اس حدیث پاک میں تو ایک ہی بات بتا دی گئی کہ اس حالت میں مرے کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو. یہ نہ ہو کہ ایسی حالت بنا دے کہ خامد کہے کہ جان چھوٹ گئی. ہم نے دیکھا کہ جوانی میں تو بیویاں خامدوں کی خدمت کر ہی لیتی ہیں، اس لیے کہ اس میں خامد کی ضرورت ان کو بھی محسوس ہوتی ہے، بایولوجیکل نیڈ ہوتی ہے. لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت بچوں کا بہانہ بنا کے عورتیں اپنے خامد سے لاپرواہی کرتی ہیں. تو جو جنتی عورتیں ہوں وہ اپنے بوڑھے خامد کی بھی خدمت کریں. خدمت سے مراد فقط ایک ہی کام نہیں ہوتا، خدمت سے مراد اس کا خیال رکھنا، اس کے کاموں میں اس کا معاون بن جانا، اس کے کاموں کا انتظام کر دینا، اس کی خوشی کا خیال رکھنا، اس کی بیماری میں اس کی تیمارداری کرنا، یہ سب محبت کے اعمال، یہ اس کی خدمت کہے جاتے ہیں. اور خامدوں کو بھی ایسا دیکھا کہ یہ ایسے نامعقول خامد ہوتے ہیں کہ جوانی میں تو بیوی کے عاشق بنے رہتے ہیں، جب بیچاری بڑھیا ہوتی ہے تو وہ غیروں کی طرف آنکھیں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو دو لفظ استعمال کیے، مودت اور رحمت. جب جوان ہوتے ہیں میاں بیوی تو مودت دونوں کو جوڑتی ہے، جب بوڑھے ہو جائیں تو رحمت ایک دوسرے کو جوڑتی ہے.
ہم زندگی کا اتنا عرصہ اکٹھا گزار چکے، کیا اس کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ بڑھاپے میں رحمت کی وجہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ ایک دوسرے کی بدنی ضرورت نہیں رہی اور بدنی ضرورت کے قابل نہیں رہے، مگر ایک دوسرے کے اس کا کریڈٹ تو ہے نا کہ اس نے اپنی جوانی میری خاطر گزار دی، بیوی سوچے خامد نے اپنی جوانی میرے جو ہے وہ میرے اوپر لگا دی، اب بڑھاپے میں اس کی خدمت نہ کروں تو کون کرے؟ ایک حدیث پاک میں آتے ہیں، انس ابن مالک صاحب روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ کی، توجہ سے سنیے، ایک صحابیہ کی، اور وہ اوپر کی سٹوری میں رہتی تھی اور اس کے والد نیچے کے کمرے میں رہتے تھے۔ اللہ کی شان کہ اس کا میاں کہیں کام کے لیے گیا اور بیوی کو یہ کہہ گیا کہ میرے آنے تک تم نے گھر سے نہیں نکلنا، چلا گیا۔ اب پیچھے اس کے والد بیمار ہو گئے، تو صحابیات کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرتی تھی۔ اس صحابیہ نے پیغام بھیجا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اے اللہ کے نبی، میں اوپر کے مکان میں ہوں، میرے والد نیچے کے مکان میں ہیں، حامل جاتے ہوئے یہ الفاظ کہہ گئے کہ میری اجازت نہیں، میرے آنے تک گھر سے باہر نہ جانا، تو اب میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم گھر میں ٹھہری رہو، جو حامل نے کہا اس کو پورا کرو۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد اور زیادہ والد بیمار ہو گئے، اس نے پھر پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو، حتیٰ کہ اس کے والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ اس نے پھر کہنا بھیجا کہ جی کیا اب میں گھر سے باہر نکل سکتی ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا چونکہ تیرا خامد یہی الفاظ کہہ کے گیا تھا اور وہ یہاں ہے نہیں، اس لیے تم اسی پر عمل کر دو۔ اس نے دل پر پتھر رکھا اور والد کا چہرہ بھی نہ دیکھا اور خامد کی بات کی اطاعت کی۔ چنانچہ جب اس کے والد کو دفن کر کے آئے، نبی علیہ السلام نے پیغام اس عورت کی طرف بھیجا، تمہیں مبارک ہو، تمہارے اس صبر کی وجہ سے اللہ نے تمہارے باپ کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں مبارک ہو، تمہارے اس صبر کی وجہ سے اور خامد کی اطاعت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے باپ کی مغفرت فرما دی۔ اب بتائیں، عورت اگر خامد کی اطاعت کرے تو اس وجہ سے اگر باپ کی مغفرت ہو سکتی ہے تو اس کے اپنے گناہوں کی مغفرت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو جو شریعت نے کہا وہ جنتی عورت ہے، ہم اپنے من مرضی سے جنت کی عورت نہیں بن سکتی۔ ایک حدیث پاک میں آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے مرفوع، فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المرأة، اللہ رب العزت اس عورت کو پسند کرتے ہیں، الملقۃ البضعۃ مع زوجها الحسان عن غیرہ، کنز المال کی حدیث ہے، وہ عورت جو شوہر سے محبت رکھنے والی اور شوہر سے خوش مزاج رہنے والی اور دوسرے مردوں سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ اب دیکھیے، ان اللہ یحب، سبحان اللہ، قربان جائیں، کیا پیاری بات بتا دی اللہ کے محبوب نے کہ فرمایا اس عورت سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، لہذا یہ عورت گویا اللہ کی محبوبہ کہلا سکتی ہے۔ ان اللہ یحب کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، لہذا عورتیں ذرا توجہ سے سنیں کہ اس حدیث پاک پر عمل کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبہ بن سکتی ہیں۔ ارے دنیا والوں کی محبوبہ بن کے کیا ملے گا؟ جو خود مرنے والے ہیں، ڈھلنے والے ہیں، اس پروردگار کی محبوبہ بنو جو حی اللہ یموت ہے، جس کے پاس زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ فرمایا اس عورت سے محبت فرماتے ہیں جو اپنے شوہر سے محبت رکھنے والی ہو اور شوہر سے خوش مزاجی کرنے والی۔ خوش مزاجی کا کیا مطلب؟ شوہر کا مسکرا کے استقبال کرنا، مسکراہٹیں بکھیرنا، اس کی بات بات پر مسکرانا اور پیار کی باتیں کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ خوش مزاج عورت
یہ نہ ہو کہ ہر وقت سڑی رہے، ہر وقت اس کا چہرہ موڈ بنا رہے، ہر وقت اس کے چہرے کے اوپر غصہ رہے، اور زبان تلوار کی طرح اس کی بنی ہوئی ہو، اور زبان سے ایسے لفظ بولے کہ جو زہر کی طرح کڑوے ہوں۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شوہر سے محبت رکھنے والی اور شوہر سے خوش مزاجی کرنے والی اور دوسرے مردوں سے اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کرنے والی، اب ان تین باتوں کا اگر خیال کرے تو غیر سے اپنی نگاہیں ہٹائے اور اپنے خامد پہ نظریں جمائے اور اچھی باتوں سے اس کا دل لبھائے، ایسا کرنے والی اللہ تعالی کی محبوبہ بن جائے گی۔ پھر توجہ سے سنیے، تین باتیں بتائی گئیں: شوہر سے محبت کرنے والی، غیر سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، اور خامد سے خوش مزاجی کرنے والی۔ کیا مطلب؟ کہ غیر سے نظروں کو ہٹاؤ، اپنے میاں پہ نظریں جماؤ اور اپنے اچھے اخلاق، پیار، محبت، خوش مزاجی کے ذریعے خامد کے دل کو لبھاؤ۔ جب یہ تین کام کرو گی تو ان کے کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبوبہ بنا لیں گے۔ یہ میری پیاری بندی ہے۔ پھر دیکھیے اس سے بڑا رتبہ اور اللہ کے ہاں کیا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، مرد اگر چاہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنے تو قرآن پاک نے نسخہ بتا دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو میری اتباع کرو۔ تو مردوں کو تو پوری زندگی کے ہر عمل میں نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے پر جا کر یہ رتبہ ملے گا، اور عورت کو تین کام کرنے پر: غیر سے نظریں ہٹائے، خامد پر نظریں جمائے اور پیار محبت سے اس کا دل لبھائے۔ اتنا کام کر لینے پر یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبہ بن جائے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، عن ابی امامہ الباہلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاملات والدات رحیمات باولادہن لولا یعصین ازواجہن دخلن الجنہ۔ حمل کی تکلیف برداشت کرنے والیاں، بچوں پر مہربان ہونے والیاں، اگر اپنے خاوند کی نافرمانی نہ کریں تو سیدھا جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، یہ بھی جنتی عورت کی نشانیاں بتائیں۔ ایک اور مزے کی بات، ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، یا معاشر النسوان، اے عورتوں کی جماعتوں، اے عورتوں کی جماعت، اما ان خیارکن یدخلن الجنت قبل خیار الرجال۔ سبحان اللہ، کیا مزے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اگر میاں بیوی دونوں بھی جنتی ہوں گے تو بیوی کو جنت میں پہلے داخل فرمائیں گے، فَلْيُغْسَلْنَ، تاکہ ان کو جنت میں غسل دے دیا جائے اور ان کو خوشبوئیں لگائی جائیں، فَيَدْفَعُنَّ إِلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ، پھر وہ اپنے خاوندوں کے استقبال کے لیے آئیں، عَلَىٰ بِرَادِينَ الْحُمْرِ وَالصُّفْرِ، ان سواریوں پر جو سرخ ہیں یا زرد ہیں، مَعَهُنَّ الْوِلْدَانُ، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوں گے، کأنہن اللؤلؤ منثور، جس طرح بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے بھی کیا مزے کی بات اپنے بندوں کے، اپنے محبوب کے ذریعے سے بتلا دی کہ میاں بیوی دونوں نیک ہیں، دونوں جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عورت کو مرد سے پہلے جنت پہنچائیں گے، اس کو دلہن بنانے کے لیے، اس کو سجانے کے لیے، اس کو مہندی لگے گی، اس کو پوشاکیں پہنائی جائیں گی، اس کو خوشبوئیں لگائی جائیں گی،
زیور پہنائے جائیں گے اور اس کو جنت کے پانی کا غسل دیا جائے گا. جب سج دھج کے یہ تیار ہو جائے گی، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہوں گے. اب یہ اپنے بچوں کو لے کر اور اللہ کی دی ہوئی ڈولی میں بیٹھ کر، پالکی میں بیٹھ کر پھر اپنے خامد کا استقبال کرے گی. تب اللہ تعالیٰ خامد کو جنت میں داخل کریں گے. سبحان اللہ، یہ کتنا عجیب منظر ہوگا. بچے ایسے خوبصورت بن جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں، اور عورت کو دلہن بنا کر پیش کر دیا جائے گا. سوچئے تو صحیح، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے عورتوں کو عطا فرمائی کہ اگر یہ نیک بنیں گی تو اپنے نیک خامدوں سے بھی جنت میں پہلے داخل کر دی جائیں گی. ایک حدیث پاک میں آتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من يفتح باب الجنة الا انه تأتي امرأة تبادرني. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا. ہاں، ایک عورت ہوگی جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونا چاہے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا، مگر ایک عورت ہوگی جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونا چاہے گی. فَأَقُولُ لَهَا، میں اس عورت کو کہوں گا مَا لَكِ وَمَنْ أَنْتِ، یہ کیا ہے اور تو کون ہے؟ فتقول، وہ کہے گی انا امرأۃ، میں ایک عورت ہوں، قعدت علی ایتام لی، میرا خامد فوت ہو گیا تھا اور میں نے بچوں کو چھوٹا دیکھا، نکاح ثانی نہ کیا، ان کی پرورش اچھی کر لوں، لہذا میں نے بچوں کی پرورش کی، اب میں جنت میں جانا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. معلوم ہوا جو بچوں کی خاطر عورت نکاح ثانی نہ کرے، اتنا یہ بڑا عمل ہے کہ وہ عورت نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کر دی جائے گی. تو بچے چھوٹے ہوں تو عورت نکاح نہ کرے. ہاں، اگر بڑے ہو جائیں اور عورت ابھی جوانی کی عمر رکھتی ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ پھر وہ نکاح کر لے، کیونکہ جوان عورت کا بیوہ رہنا یہ فتنے سے خالی نہیں ہوتا. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا عن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وامرأة صافاء الخدين امرأة قامت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة. فرماتے ہیں کہ میں اور ایک عورت جس کے گال پچکے ہوں گے، جس کا خاوند فوت ہو گیا اور اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسی ہوگی جس طرح کے دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں. ایسی عورت کو جنت میں نبی علیہ السلام کے قرب کا محل ملے گا، وہ جنت میں نبی علیہ السلام کی ہمسایہ بنے گی. کتابوں میں لکھا ہے اس کا گھر نبی علیہ السلام کے گھر کی بغل میں ہوگا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے محبوب، النساء الدنیا افضل ام الحور العین، کیا دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت میں حوروں کی سردار جس کو حور عین کہتے ہیں وہ افضل ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نساء الدنیا افضل من الحور العین، دنیا کی عورتیں جنت میں حور عین سے بھی افضل ہوں گی. کفضل الزہارۃ علی البطانہ، جس طرح کے ایک خوبصورت کپڑا باریک ہوتا ہے اور اس کے نیچے موٹے کپڑے کا استر بنا دیا جاتا ہے، تو اگر حور عین اس استر کی مانند ہوگی تو پھر جو جنت کی عورت ہوگی یہ اس کے اوپر والے خوبصورت کپڑے کی مانند ہوگی.
ان دونوں کے حسن و جمال میں اتنا فرق ہوگا. اب بتائیے کہ جنتی اور حوریں ہوں گی، ایک حور عین کی 70,000 حوریں خادمہ ہوں گی، اور یہ حور عین یہ جنتی عورت کی خادمہ بنے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ عورت کو جنت میں ایسا حسن عطا فرمائیں گے کہ حور عین کا حسن جو قرآن میں کہا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، موتی اور ہیرے کی مشابہت جس کی دی، سبحان اللہ، وہ حور عین بھی وہ ایسے ہوگی جیسے عورتیں کپڑے بناتی ہیں اور بعض اوقات کپڑا باریک ہوتا ہے تو یہ نیچے اس کے استر بنا لیتی ہیں، وہ استر موٹے کپڑے کا ہوتا ہے، بے قیمت کپڑے کا ہوتا ہے، اور اوپر قیمتی کپڑا ہوتا ہے. جیسے اس استر میں اور قیمتی کپڑے میں فرق ہوتا ہے حسن و جمال کا، ایسا ہی فرق حور عین اور دنیا کی جنتی عورت کے حسن و جمال میں فرق ہوگا. علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جنتی عورت کو جنت میں اس کے پسند کا حسن ملے گا، جیسے وہ چاہے گی. یعنی آج تو دلہن کو سجانے کے لیے عورتیں بلائی جاتی ہیں، یہ وہ عورت دلہن کو خود تیار کرتی ہے، مگر نقش نین کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے تیار کرنا چاہیے کر نہیں پاتے. مگر جنت میں تو نقش نین ہی بدلیں گے، وہاں نہ مسکارے کی ضرورت پڑے گی نہ پناہ کی ضرورت پڑے گی. جنتی عورت چاہے گی میری آنکھیں ایسی ہو ایسی بن جائیں گی، میری ابرو ایسی ہو ایسی بن جائے گی، کوئی پلکنگ کی ضرورت نہیں، کوئی فلاں کی ضرورت نہیں. چاہے گی کہ میرا چہرہ ایسا ہو، میرے چہرے کی رنگت ایسی ہو، میرے ہونٹ ایسے ہو، میرے دانت ایسے ہو، میری پرسنالٹی ایسی ہو، جیسے چاہے گی اللہ تعالیٰ اس کو من پسند کا حسن عطا فرما دے گی. مگر اتنی باتیں سننے کے بعد ایک دو باتیں بڑے غم کی بھی ہیں، وہ بھی سنتی جائیے. حقیقت کڑوی بھی ہو مگر بیان کر دینی ضروری ہوتی ہے. عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اقل ساکن الجنت النساء کہ جنت میں عورتیں بہت تھوڑی ہوں گی. اور دوسری حدیث میں فرمایا عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے فرماتے ہیں من 99 امرأة واحدة فی الجنہ وبقیتہن فی النار. کنز المال کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 99 دنیا کی عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی جہنم میں جائیں گی. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اکثر عورتیں باوجود اچھی اور بلی ہونے کے خاوند کی اطاعت نہیں کریں گی، خاوند سے محبت نہیں کریں گی، گھر کسی کا آباد کریں گی، دل میں کسی کو آباد کریں گی، اور ان بد دیانتیوں اور خیانتوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالی جائیں گی. اب جنت میں جانا ہے تو آسان، پھر کیوں عورتیں وہاں نہیں پہنچ سکیں گی؟ اس لیے کہ اپنی میں کو مارنا بڑا مشکل کام ہے. آج کی اس محفل میں عورتیں دل میں یہ عہد کریں ہم نے اپنے نفس کو اللہ کے لیے مارا، اپنی میں کو مارا، آج کے بعد ہم اپنے خامدوں کی اطاعت کریں گی، ہم ان سے محبت کے طریقے ڈھونڈیں گی. خامد محبت کرے تو ہماری خوش نصیبی، اگر کمی بھی کرے گا ہم اپنی خدمت سے، وفا سے، نیکی سے اپنے خامد کے دل جیتنے کی کوشش کریں گی. ہم جو ہے وہ ودود بن کر رہیں گی، خامد سے محبت کرنے والی، اس کے ساتھ متمداد بن کر رہنے والی، غیر سے نظریں ہٹانے والی بن کر رہیں گی، تاکہ اللہ تعالی ہمیں جنت آسانی سے عطا فرما دے. رب کریم یہ تمام نعمتیں آسان فرما دے.
چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، آخری حدیث سن لیجیے آج کی اس محفل کی، عبداللہ ابن عباس سے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رأیت اکثر اہل النساء، میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت کے ساتھ دیکھا، قالوا لما یا رسول اللہ، پوچھا صحابہ نے اے اللہ کے رسول آپ نے جو ہے عورتوں کو کیوں زیادہ دیکھا؟ قال بکفرہن، فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے، قیل یکفرن باللہ، کہا کیا اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ قال یکفرن العشیر، فرمایا نہیں اپنے خاوند کی ناشکر گزار ہوتی ہیں، ویکفرن الاحسان، اور احسان کی فراموش کرنے والی ہوتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایک زمانے تک اچھا سلوک کرے، ثم رات من کا شیئا، پھر اس سے کوئی چیز جو ہے ہلکی صادر ہو جائے، قالت، آگے سے جواب دیتی ہے، ما رأیت منک خیر قط، میں نے تو تم سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ ان سڑے ہوئے جملوں کی وجہ سے یہ عورتیں جہنم میں زیادہ ڈالی جائیں گی، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، سچے رسول کی سچی کتاب کے اندر روایت ہے، جس کے بارے میں علماء نے لکھا قرآن مجید کے بعد سب سے سچی کتاب، اچھا کتاب بعد کتاب اللہ، یہ بخاری شریف ہے، لہذا اس کتاب کی یہ روایت ہے کہ عورتیں جہنم میں اس وجہ سے جائیں گی۔ آج کی اس محفل میں ایک سبق پڑھایا گیا، اللہ کرے کہ عورتیں دل کے کانوں سے سنیں اور آج یہ عہد کر لیں، ہمارا سلوک یہی ہے، ہماری ولایت یہی ہے، ہمارا قرب خدا یہی ہے کہ ہم اپنے دل میں اپنے خامد کی محبت کو جمائیں، ان کے دل جیتنے کے لیے ان کے ساتھ خوشی کی زندگی گزاریں، ان کی خدمت میں لگائے رکھیں، اس حال میں مریں خامد ہم سے خوش ہو، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن کی یہ سرخ روئی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چند لمحے مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، آپ کی بندیاں آپ کے سامنے حاضر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اگر کمی کوتاہی کی، اپنے خاوندوں کو ناراض کیا، ان کے سامنے زبان درازی کی، ان کے سامنے اونچا بولی، اللہ ان کے دل جلائے، یا ان کو کسی طرح سے ان کی غیبتیں کی، یا اللہ ان کے حق میں کمی کوتاہی کی، رمضان المبارک کے اس عشرہ میں، ان برکات کے لمحات میں، اے اللہ یہ آپ سے معافی چاہتی ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ جہنم میں جانے سے بچا لیجئے۔ اے مالک، اگر آپ کے محبوب نے بتایا کہ 99 میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی، تو پروردگار ہم آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، ہمیں ان ایک میں سے ہی بنا دیجئے۔ اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم تو دھوپ کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کریں گے؟ پروردگار مہربانی فرمائیے، پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور آئندہ جیسے آپ کے محبوب نے بتلایا ہمیں ویسا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے مالک، ہم پر احسان فرمائیے، یہ جہنم سے بری ہونے کا شرح ہے، آپ کے محبوب نے بتلا دیا، وآخرها اتقم من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے بری فرما دیجیے۔ آپ کے محبوب نے بتلایا اس عشرہ میں جہنم سے لوگ بری ہوتے ہیں، اے مالک ہمیں بھی بری کر دیجیے، اے مالک ہمیں بھی بری کر دیجیے۔ اے اللہ، آپ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں، تو اگر شیطان نے سجدہ نہ کیا تھا تو پھر اس کا کیا حشر ہوا؟ اللہ، آپ نے حکم دیا بیوی خاوند کی اطاعت کرے، اس کے سامنے جھک جائے، اگر اللہ وہ نہیں جھکے گی
تو کہیں اس کا اثر بھی شیطان کے ساتھ نہ کر دیا جائے. مہربانی فرما دینا, ہمارے نفس کی انانیت کو مٹا دینا. اللہ ہمیں تواضع عطا فرما دینا. اے اللہ نیک بیویوں کو اپنے خاوندوں کے سامنے اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دینا, اور اسی کے بدلے ان کو اپنی محبوبہ بندیوں میں شامل فرما لینا, اور جنت میں ان کا استقبال فرمانا, اور جنت میں ان کو اپنے محبوب کے مکان کی بغل میں مکان عطا فرما دینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.